مسلم افواج کو پرسوز صدا، مسجد اقصی تمہیں پکار رہی ہے، تو کون اس کی پکار کا جواب دے گا؟ قابض یہودی افواج نے عشاء کی نماز سے پہلے مسجد اقصی پر دھاوا بول دیا اور نمازیوں کو منتشر کرنے کے لیے صوتی دستی بم اور گیس کے کنستر پھینک دیے، جس کے نتیجے میں 163 نمازی زخمی ہو گئے، جبکہ یہ سفاک فوجی اب بھی مسجد کو اعتکاف میں موجود مسلمانوں سے خالی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی مقدسات پر یہ جارحیت اسلامی امت اور اس کی افواج پر سری حملہ ہے۔ یہ صرف القدس اور فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف جارحیت نہیں، بلکہ 2 ارب مسلمانوں کے خلاف جارحیت ہے۔ یہ امت کی طاقت کی یہودی افواج کی جانب سے کھلے عام تضحیک ہے۔ یہودی وجود کو اپنے جرائم کا ارتکاب کرنے کی ہمت غدار مسلم حکمرانوں کے باعث حاصل ہوئی ہے، جو مسجد اقصی سے مجرمانہ غفلت برت رہے ہیں اور عملاً یہودی قابض وجود کی سلامتی اور اس کی حفاظت کے ضامن ہیں۔ یہ مسلم حکمران ہی ہیں جنہوں نے امت اور اس کی افواج کو مقبوضہ فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے متحرک ہونے سے روکا ہوا ہے۔ مسجد اقصی کے مسئلے کا درست جواب نہ تو بین الاقوامی استعمار سے تحفظ کی بھیک مانگنا ہے اور نہ ہی استعماری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواستیں کرنا، اور نہ ہی خالی خولی مذمتیں اس کا حل ہے۔ نہیں، اس کا درست جواب صرف اور صرف قابل مسلم افواج کو متحرک کر کے اس شیطانی وجود کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور مسلمانوں کو اس کے شر سے ہمیشہ کے لیے نجات دلانے میں ہے۔ اس سے کم کسی بھی چیز کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اقصی یوں ہی دہائیاں دیتی رہے گی، اس کی حرمت کی پامالی یوں ہی چلتی رہے گی، یہود اس پر یوں ہی حملہ آور ہوتے رہیں گے اور القدس اور مسجد اقصی ناپاک یہود کے قبضے میں رہیں گی۔ یہ امت کی افواج میں موجود صلاح الدین ایوبی رحیم اللہ کے بیٹوں کو پکار ہے، اور ان کمانڈروں کے نام جو ان فوجیوں کی کمان کرتے ہیں، ان کی بھرتی، تربیت اور رہنمائی کرتے ہیں، کہ وہ ان کمزور سازشی حکومتوں کے سامنے جھکنے سے باز آ جائیں، اپنے دین کی نصرت، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسرا کی سرزمین کی مبارک منزل اور اپنے پہلے قبلے کے لیے متحرک ہو جائیں۔ آپ کے راستے میں کھڑی ان تمام غدار حکومتوں کو اکھاڑ پھینکیں جو دہائیوں سے یہودی وجود کی حفاظت کر رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم، اگر آپ خلوص نیت اور ثابت قدمی کے ساتھ متحرک ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آپ کا راستہ ہموار کر دے گا، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہا جاتا ہے تو تم مضبوطی سے زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو جان لو کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ اگر تم آگے نہیں بڑھتے تو اللہ تمہیں تکلیف دہ عذاب سے دوچار کرے گا اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔